अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़ चलेंगे स्वीडन। अब्दुल कय्यूम साहब आज हमारा साथ देंगे, पूछेंगे क्या कहना चाहते हैं। जी सर, क्या आज कहेंगे आप? मुबारक साहब, ये जो 2-3 दिनों में डेवलपमेंट हुई है, नंबर 1 के पीटीआई जो है वो खत्म हो गई है, पीटीआई का लीडर माइनस हो गया है, पीटीआई के लोग भाग गए, पीटीआई के लोग इमरान का साथ छोड़ गए, ये सब झूठ था। ये एक बनाई गई एक स्टोरी थी जो माफियाज ने, क्रिमिनल्स ने बनाई थी, और उन्होंने पूरा जोर लगाया। उन्होंने जो भी घटिया किस्म की चालें थी, घटिया सोच, घटिया एक्शन, घटिया जो हुकूमत के हाथ में पावर थी और उसके सपोर्टरों ने इस्तेमाल किया। लेकिन एक बात मुबारक साहब हम दोहराते रहे कि अल्लाह की बड़ी ताकत होती है, वो अल्लाह ही सब कुछ करवाता है, और जिसको वो बचाना चाहता है, मिसाल है इस्लाम के अंदर के मूसा को बचाने के लिए फरौन के घर उसको पलवाया था उसने, और जिसको वो मरवाना चाह रहा था फरौन, वो बंदा उसके घर पाल रहा था। तो इमरान जैसे आईएमएफ की टीम आई, ये दुनिया ने बातें की, इंटरनेशनल टीवी के ऊपर मैंने सुना कि लोग हैरान थे कि पाकिस्तान की एक ऐसी गवर्नमेंट जो करप्ट लोगों का एक टोला है, उन्होंने क्या क्या इमरान के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया। लेकिन आईएमएफ जो अमेरिका का एक अदारा है, जो इंटरनेशनल एक मॉनेटरी फंड का अदारा है, वो इमरान के खुद चलकर घर गए। तो इसका मतलब ये है कि लोग जानते हैं, दुनिया जानती है, पाकिस्तान के अंदर भी पढ़े लिखे लोग, जो इज्जत वाले लोग हैं, जो समझते हैं कि ये गवर्नमेंट माफियाज की है, ये क्रिमिनल्स हैं, ये झूठे हैं, मुनाफिक हैं, पैसा इन्होंने खाया हुआ है, वो इमरान को खत्म करने के लिए हर किस्म का, या तू रहेगा या हम रहेंगे, फिर उन्होंने इसको मरवाने के लिए कोशिश की। तो इसके बाद मुबारक साहब देखें, आईएमएफ की टीम का इमरान के घर जाना ये सबूत है कि इमरान जिंदा है, और इमरान की पूरी पार्टी उसी पावर से जिंदा है, और इमरान के तमाम लोग सपोर्टर उसी पावर से जिंदा है। अब देखें कि इमरान की छोटी सी एक बात के ऊपर पूरा पाकिस्तान उमड़ के बाहर आ गया। वो जो डर रहे थे, वो दलेरी के साथ फिर दोबारा इमरान के घर गए, और वहां उन्होंने झंडे लहराए, और पूरा जो केपीके है, यानी जो सरहद की हुकूमत थी, या सरहद का जो सूबा है, वो सब दुनिया गली महलों में लोग निकले, उन्होंने अपने घरों पे झंडे लगाए। तो ये एक ऐसा सबूत है जिसको मुबारक साहब ये माफिया खत्म नहीं कर सके, क्योंकि इनके मुंह काले हैं, ये बदनीयत आरामखोर लोग थे, ये घटिया किस्म की इनकी चालें थी, और इनके सपोर्टर भी घटिया चालों में आके नाइन्थ लगाया हुआ था इन्होंने, नाइन्थ में लोगों ने एक्सेप्ट नहीं किया। इंटरनेशनल एक चैनल के ऊपर मैंने इंग्लिश में प्रोग्राम सुना, तो उन्होंने एक स्पेशल इमरान के ऊपर प्रोग्राम किया, और उन्होंने कहा कि ना तो पाकिस्तान के लोग, ना इंटरनेशनल मीडिया या लोग एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 9 मई में इमरान का हाथ था। तो ये मेरे ख्याल में पीटीआई की बहुत बड़ी कामयाबी है, और मुबारक साहब, मैं और आप जैसे हम बातें करते रहे कि इंशाल्लाह जब भी इलेक्शन होंगे पीटीआई जीतेगी। सर ये बताइए, आईएमएफ की जो टीम गई है मिलने के लिए, एक तरफ जो पीडीएम वाले चोरों का टोला है वो कहता है जी इमरान खान का आपने नाम नहीं लेना, दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि इमरान खान के पास ना कोई सरकारी होता है, ना उसके पास किस वक्त कोई वो वजीर है, ना मशीर है। तो ये आईएमएफ का उसके पास जाना इनके लिए क्या पैगाम है? देखिए, आईएमएफ अमेरिका का अदारा है, और मुबारक साहब ये याद रखें कि अमेरिका की मर्जी के बगैर आईएमएफ कभी इमरान के घर न जाते। अमेरिका चाहता है कि इमरान जो है वो मेरा सवाल ये था कि ये पीडीएम के लिए क्या मैसेज है जो आईएमएफ की टीम जो है इमरान खान से मिली? देखिए, पीडीएम मर गई है, वो तो घटिया किस्म के लोगों का एक टोला है, कातल, मनी लॉन्डर, झूठे, फराडी, लानती, मुंह काला, लैपटॉप बेच के पाकिस्तान के पैसे से वो लोगों को बेवकूफ बनाना, ये सब चाले हैं। कोई मानता नहीं है ये पाकिस्तान का पैसा है। लैपटॉप से क्या तुम जीत जाओगे? पहले भी नहीं जीते थे। नाम अपना क्यों ले रहे हो? पाकिस्तान का पैसा जब तुम चीफ जस्टिस को नहीं दे पाए थे, तो अभी किधर से पैसा आ गया? ये सब चाले। पीडीएम एक्चुअली मुबारक साहब दफन हो गई है, इसलिए दफन हो गई है कि वो थी ही दफन के काबिल। वो लोग ही मनहूस थे, वो गंदे जहनीत के लोग थे,
گندگی ان کے جسم کے اندر تھی، گندگی ان کے دماغوں میں تھی، اور اللہ تعالیٰ ان کو ذلیل کرنا چاہتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ ذلیل کیا ان کو جو آئی ایم ایف کی ٹیم، جو انٹرنیشنل ٹیم ہے، جو امریکہ کی ٹیم تھی، اور دنیا کے بڑے بڑے ماہر لوگ وہاں اس میں شامل ہوتے ہیں، وہ امریکہ کے، وہ خود عمران کے گھر گئے اس کو ملنے کے لیے، اس کے گھر، ان کو پتا ہے کہ اس کے اوپر پابندی لگی ہوئی ہے، اس کو پتا ہے۔ ایک انٹرنیشنل پروگرام میں وہ انسانی ہمدردی جو ہوتی ہے، ہیومن رائٹس کے اوپر ایک پروگرام میں دیکھ رہا تھا کسی انگلش چینل میں، تو انہوں نے کہا کہ دنیا میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ اس کا نام نہ لو، اس کے بند کر دو، اس کے چینل کے اوپر نہ آنے دو، یہ سب گھٹیا چالیں تھی۔ اور گھٹیا چالیں کس کی تھی؟ پی ڈی ایم کی۔ پی ڈی ایم کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ مر گئے، اور انشاءاللہ جب الیکشن ابھی اناؤنس ہوں گے آپ دیکھیں گے کہ دنیا کس طرح اڑ کے آتی ہے، اور وہ تمام لوگ جو عمران کو چھوڑ گئے ان کے منہ گندے کیچڑ سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور لوگ ان کے چہروں کو دیکھیں گے نہیں بلکہ جوتے ماریں گے۔ سر یہ بھی پتہ چلا ہے کہ عمران خان نے یہ بھی مسئلہ سامنے رکھا کہ 10,000 کے قریب لوگوں کو پکڑا ہوا ہے، خواتین بھی ہیں، اور سب سے پہلے یہ لوگ رہا کریں پھر ہم آگے بات چیت کریں گے۔ کچھ اس طرح کی خبریں ہمارے پاس ہیں، آپ نے بھی کچھ سنی؟ جی سمجھ آئیے آپ کو بات کی؟ نہیں، دوبارہ ذرا ریپیٹ کریں اس کو، ایک منٹ میں اونچی آواز کا لگتی۔ میں نے کہا کہ جو لوگ پی ٹی آئی کے 10,000 کے قریب پکڑے ہوئے ہیں، عمران خان نے آئی ایم ایف کے سامنے یہ بھی مسئلہ رکھا ہے کہ یہ لوگ رہا کیے جائیں، ان پر جو جھوٹے کیس ہے وہ ختم کیے جائیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ آئی ایم ایف اس پہ کوئی بات چیت کرے گا موجودہ جو چوروں کا ٹولہ اس سے؟ ہوئی ہے بات، آپ دیکھیں مبارک صاحب کے یہ خبر ہے خاص کہ آئی ایم ایف کے ملنے کے بعد بہت سارے لوگوں کو رہا کیا گیا، عمران کے بندوں کو، وہ ضمانتوں پہ رہا ہوئے اور ان کو دوبارہ پکڑا نہیں گیا، اور وہ لوگ وہاں سے سیدھے عمران کے گھر گئے۔ یہ جو قرآن کی جو بے حرمتی ہونے کی وجہ سے جو عمران نے اعلان کیا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ بہت سارے لوگوں کو انہوں نے رہا کیا، وہ لوگ دوبارہ نہیں پکڑے گئے اور وہ سیدھے عمران کے گھر گئے لاہور۔ تو اس سے ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے ایک پریشر ڈالا ہے ان منحوس اور لعنتی لوگوں کے اوپر، پی ڈی ایم کی حکومت کے اوپر، اور پی ڈی ایم ایکچولی وہ ڈیڈ ہو گئی ہے، وہ مر گئی ہے اپنی بدنیتیوں، اپنی وہ کیا کہتے ہیں یہ شیطانی چالوں، اور جو ملا نے ان کو سکھایا تھا، ملا جو فضلو ہے اس نے جو ان کو شیطانی چالیں سکھائی تھی، سب ان کی ڈیڈ ہو گئی ہیں، مر گئے، ان کے سپورٹرز بھی مر گئے۔ آئی ایم ایف ایک انٹرنیشنل ایسا ادارہ ہے جس کو امریکہ سپورٹ کرتا ہے، یورپ سپورٹ کرتا ہے، تمام ترقی یافتہ ممالک سپورٹ کرتے ہیں، اس کی ایک ویلیو ہے، اس کا ایک پریشر ہے۔ تو یہ عمران کے گھر چل کے جانا، اس سے بات کرنا، یہ عمران کی بڑی عزت میں اضافہ ہوا ہے، اور اس کا مطلب ہے کہ جو پی ٹی آئی ہے وہ دوبارہ زندہ ہو گئی ہے، جس کو انہوں نے اپنے الفاظ میں اپنے طور پہ کہا تھا کہ یہ ختم ہو گئی ہے، تو یہ ان کے لیے ایک موت ہوئی ہے، اور یہ پوری دنیا کو پیغام کیا۔ یہ بھی تو سوال اٹھانا چاہیے نا، جو مسنگ پرسن ہے، جو لوگ وہاں سے اٹھا لیے گئے ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کدھر لے گئے ہیں، یہ بھی تو آئی ایم ایف کے ذریعے میرا خیال مسئلہ حل کرنا ہوگا، جو نامعلوم افراد اٹھا کے لے جاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ مبارک صاحب یہ ایک خبر میں نے پڑھی ہے کہ دنیا کے تمام ہیومن رائٹس کے جو بڑے بڑے واچ سسٹم ہیں یا واچ آرگنائزیشنز ہیں، وہ تمام عمران خان کی تقریروں کو سنتے ہیں اور اس میں سے پوائنٹس نکالتے ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں، اور ان سب لوگوں نے ایک لسٹ بنائی ہے کہ اس گورنمنٹ نے جو جو ظلم کیے ہیں اپنے 1.5 سال میں، ان کے خلاف انٹرنیشنل عدالت میں مقدمہ کیا جائے۔ یہ ایک ایسی خبر تھی، میں بھی حیران ہوا کہ اتنے ظلم کیے لوگوں کے اوپر، بچوں کے اوپر، بچیوں کے اوپر، عورتوں کے اوپر، جوان بغیر قصور کے لوگوں کو اٹھانا، یہ سب کچھ ان کا انٹرنیشنل یہ کرائم انہوں نے کیا ہے، تو ان کے خلاف مقدمہ ہم کریں گے۔ یہ پھنسنے والے ہیں، آپ گھبرائیں نہیں، یہ ایک مہینہ تک الیکشن ان کو کروانے پڑیں گے، کیونکہ پوری دنیا اس کو واچ کر رہی ہے، اور آئی ایم ایف کا پریشر ہے، آئی ایم ایف نے پیسہ ان کو نہیں دینا، یہ جو ایک معاہدہ ہوا ہے ابھی تک پیسہ ان کو ملا چلا کوئی نہیں ہے، یہ اسی لیے عمران کے پاس گئے تھے، وہ بھی گارنٹی تھے، اور باقی بھی جو ہیومن رائٹس اور باقی چیزیں یہ جو گورنمنٹ کرمنل کرائم کرتی رہی ہے، وہ سب چیزوں کے اوپر آئی ایم ایف کی پوری نظر ہے۔ تو یہ سب کچھ الیکشن کے اوپر انہوں نے پریشر ڈالا ہے کہ پولیٹیکل سسٹم، پولیٹیکل جو اسٹیبلٹی ہے، جب تک اس پاکستان
پاکستان میں نہیں آئے گی، مینز الیکشن نہیں ہوں گے، عمران اس میں شامل نہیں ہوگا 100%، تو پاکستان کو کچھ نہیں ملنے والا، پاکستان کبھی ترقی نہیں کرے گا، آگے نہیں موو کرے گا۔ چائنا نے بھی بولا ہے، اس نے بھی بولا ہے، اور یہ سنا ہے سعودی والے نے بھی ان کو وارننگ دی ہے کہ ہم پیسے نہیں دیں گے جب تک یہ چیز نہیں ہوگی، الیکشن کراؤ، جو پارٹی آئے گی ہم اس کی سپورٹ لیں گے، پھر ہم تمہیں مدد کریں گے۔ مدد کیا کریں گے، ہمارا منہ پہلے ہی کالا ہے، کوئی تو ہم نے چھوڑا نہیں ہے، سب کے پاؤں پڑ گئے، گھٹنے ہم نے چاٹے ہیں اور جوتے بھی چاٹے ہیں، تو پاکستان تو کنگال ہو گیا ہے بہت برے طریقے سے۔ تو یہ مبارک صاحب یہ 1.5 سال پاکستان کے اوپر ایسا گھنونا قسم کا ایک کھیل کھیلا گیا، جس نے بھی کھیلا پاکستان کو ڈبونے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، وہ سب لوگ پاکستان کے جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں، میں جانتا ہوں، امریکہ جانتا ہے، دنیا جانتی ہے، دنیا اتنی بیوقوف نہیں ہے، دنیا واچ کر رہی ہے، ایک سٹیپ جو پاکستان میں ہو رہا ہے، ایک امریکی ادارے نے بولا کہ ہم اس کو واچ کر رہے ہیں۔ چلیں جی، بہت شکریہ سر آپ کا جی تھینک یو جی۔ ناظرین، جو بندے غائب ہو جاتے پاکستان میں ان کے متعلق بھی آواز اٹھانی چاہیے، بہت تکلیف دہ منظر ہیں، ایسی خواتین بلوچستان میں مائیں بہنیں نظر آ رہی جن کے بیٹے بھائی غائب کر دیے گئے اور وہ پتہ نہیں کدھر لے گئے ہیں یہ لوگ۔ IMF کو چاہیے کہ اس بارے میں بات کرے، اپنی شرائط پوری کروائے، پہلے انسانی حقوق کا جو مسئلہ بنا ہوا ہے کم از کم IMF اس میں تعاون کرے، ویسے نہ ان کو کوئی بھی پیسہ دے، کیونکہ جب تک یہ انسانی حقوق کا خیال نہیں رکھیں گے یہ پیسے کا کیسے رکھ سکتے ہیں، پیسہ کدھر جانا ہے یہ بھی آپ سب کو پتہ ہے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، جڑے رہیں ہمارے ساتھ۔